پکچر دیکھتے ہو، بلو فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولتے اور اندر سے کنڈی بھی لگا لیتے ہیں اور بالکل اکیلے میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے، نہ گھر کا کوئی فرد دیکھ رہا ہے، لیکن تیری بھول ہے، تیرا خدا تو ہر جگہ۔ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ برباد اور تباہ کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، جس کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اتنی بڑی تبدیلی دنیا میں کیوں ہوئی؟ آپ ذرا امت مسلمہ کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں سب سے باعزت اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان ہی تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اللہ نے کسی کو دی تو اپنے حبیب کی اس امت کو دی، اور آج یہ امت سب سے زیادہ ذلیل و خوار۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، اس کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ میرے دوستو، وجہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے بیان کر کے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کے سلسلے میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جب تک میری امت اس سے جڑی رہے گی اللہ امت کو عزت، قوت، طاقت اور دنیا میں چین و سکون عطا فرمائے، اور جب امت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا تو یہ ذلیل و خوار اور برباد ہو کے رہ جائے گا۔ آج اگر امت پریشان ہے، تباہ ہے، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ ناتا قرآن کریم سے ٹوٹ چکا۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کا موقع نہیں، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جب پڑھنے کا ٹائم نہیں، سمجھنے کا ٹائم نہیں، تو بتاؤ انسان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے تو کیسے کرے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرا آج کا بیان قرآن پر ہی ہوگا۔ قرآن کی کچھ تعلیمات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو رب ذوالجلال سے کہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ میں قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہلکے میں مت لینا، اس کو مذاق مت سمجھنا، اس کو سنی انسنی مت کرنا۔ ایک ایک انسان سے خدا پوچھے گا، پکڑ کرے گا کہ تیرے سامنے میری باتیں پیش کی گئی تھی، میری تعلیمات کو رکھا گیا تھا، یہ بتا کتنا عمل کیا، کتنا چھوڑا، تو بتاؤ بھاگنے کے راستے بند ہو جائیں۔ یہ سوچ کے بیٹھو کہ آج جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں ایک درد ہے، ایک اڑھن ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو درد میرے دل میں ہے وہ درد آپ کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کڑھن مجھے ہے وہ کڑھن آپ کے دل کی کڑھن بھی بن جائے۔ کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا فکر ہے، کیا کڑھن ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے ہر وقت ایک فکر اور کڑھن کھائی جاتی ہے، اور وہ کڑھن یہ ہے کہ ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جس میں میں بھی اپنے رب کے سامنے ہوں گا، اور آپ میں سے ہر ایک۔ بتاؤ اس دن کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے دوستو، وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ قیامت کے دن کے مناظر کو پیش کرتا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھے، لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کی فکر پیدا ہو، اور جب فکر پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت تجھے نجات کی راہیں بھی دکھائے گا۔
اور جب تیرے دل میں فکر ہی نہیں ہے قیامت کے دن کی تو خدا تو بڑا مستغنی عن العباد ہے. فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہتا میں تو بڑا بے نیاز ہوں، مجھے نہ تمہاری ضرورت، نہ تمہاری نمازوں کی، سجدوں کی، روز کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں تم قدم بقدم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج ہوں. میرے دوستو قیامت کے دن کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرو. کیسا دن ہوگا قیامت کا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے مناظر کو بیان کرتا ہوں. میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں بھی اس دن کی فکر پیدا ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے قیامت کو معمولی مت سمجھو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور سنو قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک چیز ہے. ہر انسان کا دل پھٹ جائے گا اور جتنے روح زمین پر ہیں قیامت کے دن سب کی موت ہوگی اور پھر اللہ سب کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے. کتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا وہ جس میں بھی ہوں گا، آپ میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت کہتا ہے انسانوں تمہارے دنوں کے حساب سے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. کہاں جائے گا انسان؟ اس دن نجات کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. بڑے تو خوف و دہشت کی وجہ سے ان کی عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں گی، لیکن بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. ارے کیا حال ہوگا تمہارا اگر تم نے اس دن کو بھلا دیا جو دن بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ بچوں کے بوڑھا ہونے کا کیا مطلب؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے بھی خوف و دہشت کی وجہ سے اپنے بچپنے والے کاموں کو چھوڑ کر بوڑھوں کی طرح سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بچوں کے بوڑھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ جو اس دن کے شروع میں بچہ ہوگا وہ دن کے ختم ہوتے ہوتے بوڑھا ہو چکا. میرے دوستوں اور ساتھیوں بتاؤ اس دن نجات ملے گی تو کیسے ملے گی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دن کی تیاری اور فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میرے دوستوں ایک دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی. اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آقا کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو آقا نے فرمایا ما یبکی کی یا عائشہ، اے عائشہ کس چیز کی وجہ سے تم رو رہی؟ کون سی بات ہے جو تمہیں رلا رہی؟ تو ام المؤمنین کیا جواب دیتی؟ فرماتی ہیں آقا میرے ذہن میں قیامت کے مناظر گھوم گئے، خوف و دہشت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اس دن کیا ہوگا. یہ کون رو رہا ہے قیامت کے دن کو یاد کر کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی. کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ. کون ہے یہ؟ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا. بتاؤ قیامت کے خوف سے کبھی ہمارے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کبھی اس دن کا ڈر پیدا ہوا جس دن قبروں سے زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا؟ میرے دوستو ام المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو جواب میں کیا کہتے ہیں. آپ انہیں تسلی نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے تم میری بیوی ہو فکر مت کرو، یہ نہیں کہتے کہ تم تو ام المؤمنین ہو فکر مت کرو، یہ نہیں کہتے کہ تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو فکر مت کرو. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عائشہ حقیقت یہ ہے
کہ قیامت کے دن 3 موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر ہے۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں دوستو؟ اس کی تیاری اگر آج سے کرو گے تو خدا تمہیں میدان محشر کی ذلتوں سے محفوظ رکھے۔ وہ 3 موقع کیا ہیں؟ میدان محشر میں 3 طرح کے اعلانات ہوں گے یکے بعد دیگرے، اور ہر اعلان کے بعد ہر آدمی، عالم ہو، جاہل ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، گاؤں میں رہنے والا ہو، ہر آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگی، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ دوستوں کی فکر، نہ ملنے کی، ہر آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ وہ 3 اعلانات کیا ہیں میں اس کو ذکر کروں گا، لیکن میرے دوستو توجہ سے سنو تاکہ تم بھی اپنے دل میں فکر پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ سب سے پہلا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج ایک میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہوگا، سارے انسان پریشان ہوں گے، خدا کی طرف سے ایک اعلان، اور اعلان یہ ہوگا، اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کے اعمال کا وزن کرو۔ بس جیسے ہی اعمال کا وزن کرو یہ اعلان ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جب اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیوں کا پلہ جھک گیا وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا، گناہوں کا پلہ جھک گیا، تو اس کو آج جہنم سے کوئی بچانے والی طاقت نہیں۔ جب اعلان ہوگا کہ اعمال کا وزن کیا جائے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی کاش کہ میری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے، مگر میرے دوستو اس دن کی خواہش تم میں سے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا تو یاد رکھو ادھر تیری نیکی کا وزن بڑھے گا، جیسے ہی تیرا ترازو کا پلہ نیکیوں کا جھکے گا فوراً دوسری طرف آٹومیٹکلی جنت کا دروازہ تیرے لیے کھل جائے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہ جائے اور گناہوں کا وزن بڑھ جائے تو اس کا ٹھکانہ خدا کے ہاں جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دوستو یہ اعلان ہوگا، اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اس وقت کی فکر کسی کے کام نہیں آئے گی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ تم اپنی نیکیوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہو کہ نہیں بڑھانا چاہتے؟ بولو بھائی، کیسے بڑھاؤ؟ دیکھو اس کی فکر ابھی سے کرو، صرف 2 کام کر لو۔ جس نے زندگی میں 2 کام کیے، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، جس نے یہ 2 کام کیے اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ کیا ہے وہ 2 کام؟ پہلا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو بھی نیکی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ جو انسان اپنی نیکیوں کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دے گا اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا، اور جس کے اندر خلوص نہیں ہے، دکھاوا ہے، چاہے وہ اپنے علاقے کا بڑے سے بڑا عالم ہو، امام ہو، کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی محتمم ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے اندر دکھاوے کی بری عادت موجود ہے، وہ نیکیوں کو کرتا ہے لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، وہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، وہ دین کا کام کرتا ہے دنیا کے لیے، تو کل اللہ رب العزت میدان محشر میں ایک اعلان فرمائے گا، کہے گا جس نے کوئی نیک کام میرے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا ہے، آج وہ اپنی نیکی کا اجر و ثواب بھی اسی سے لے جا کر میرے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بتاؤ انسان کہاں جا کے اپنا سر پھوڑے گا؟ میرے دوستو
طے کرو کہ ہم جو کچھ کریں گے اور کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں، اور ذہن میں رکھو کہ بندوں کی رضا کے لیے میں کون سا بندہ میرے کس کام آ سکتا ہے؟ کسی میں طاقت نہیں کہ میری ضرورت کو پورا کر سکے، میری ضرورت تو میرا رب ہی پورا کر سکتا ہے، مجھے عزت تو میرا رب ہی دے سکتا ہے، مجھے پریشانیوں سے تو میرا رب ہی بچا سکتا ہے، مجھے ذلتوں سے محفوظ رکھنے کی طاقت میرے رب کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو کیوں آدمی کسی کو دکھانے کے لیے کرے؟ آج سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والوں کے دلوں سے خلوص و للہیت نکل چکی ہے۔ میں عام پبلک کی بات نہیں کرتا، دین کا کام کرنے والوں کی بات کرتا ہوں۔ اسی لیے ہر جگہ فتنے ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں۔ میرے دوستو، خلوص کے اندر بڑی طاقت ہے، جس کا جو مخلص ہوگا رب ذوالجلال ہر قدم پر اس کی مدد اور نصرت فرمائے گا، اور جو دکھاوے کے لیے کام کرے گا تو میرے دوستو اللہ ہمارے ظاہر سے بھی واقف، ہمارے باطن سے بھی واقف۔ آؤ طے کرو کہ انشاءاللہ آخری سانس تک جو بھی نیکی کو کریں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ دوسرا کام، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھ جائے تو قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑے ہو کر فکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں، اس کی فکر ابھی ہے۔ اور ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اگر کبھی کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا تو ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دیں گے۔ جو دنیا سے دوسروں کے حق کو ادا کر کے جائے گا اللہ اس کی نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا۔ تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے روزے بھی رکھے، تو نے حج بھی کیا، تو نے زکوٰۃ بھی دی، لیکن بے وقوف تو نے بھائی کا حق مار رکھا ہے، بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، پڑوسی کا حق مار رکھا ہے، رشتہ داروں کے حق تلفی کر رکھی ہے، تو کل کیا ہوگا؟ جس کا حق تو نے مارا ہے وہ تیرا گریبان پکڑ کے رب ذوالجلال کے سامنے میدان محشر میں لے کے آئے گا اور کہے گا اے رب اس نے میرا حق مارا تھا، میری زمین دبائی تھی، میرے پیسے نہیں دیے تھے، میرے ساتھ بے ایمانی اور دھوکہ کیا تھا۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ حق مار کے آیا تھا، اس کی جھولی میں جتنی نیکیاں ہیں وہ سب ان میں تقسیم کر دو جن کا حق یہ مار کے آیا۔ ارے تیری نیکی دوسروں کے پاس چلی گئی، وزن کیسے پیدا ہوگا؟ تیری نمازیں دوسرے کے کھاتے میں چلی گئی، تیرے روزے دوسرے کے کھاتے میں چلے گئے، تیرا حج دوسرے، تو تیرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں بچی، وزن پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ میرے دوستو، آج میں امت کے اندر یہ عیب دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دیندار بنتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج کرنے عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے انسان، اور ذہن سے یہ فکر نکل گئی کہ حق تلفی بھی کوئی گناہ ہے۔ یاد رکھو، حق تلفی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل جب اس پر پکڑ ہوگی تو انسان کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے، اور خدا کی پکڑ سے اسے کوئی چیز نہیں بچا سکے۔ میرے دوستو، 1 روپیہ کماؤ یا 1 لاکھ کماؤ، آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہر قیمت پر حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، اور جس کا جو حق، جس کی جو امانت ہماری طرف نکلے گی ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں۔ گاؤں میں، دیہاتوں میں زمینوں پر لڑائی ہوتی ہے، اور ایک ایک بالشت زمین پر 10-10, 15-15, 20-20 سال مقدمات چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گاؤں کے لوگوں سے کہ زمینوں پر لڑو مت، اور بےایمانی کر کے کسی کی زمین ہڑپو مت، کیونکہ تمہیں تو صرف اتنی ہی زمین چاہیے کہ جتنی زمین میں تمہاری لاش کو دفن کیا جا سکے، بقیہ ساری زمین چھوڑ کے انسان چلا جائے۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا وزن بڑھے تو آج سے اس کی تیاری کرو، اور یہ 2 کام کرو۔ پہلا کام یہ کہ طے کرو کہ جو بھی نیکی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور دوسرا کام یہ کہ طے کرو کہ موت کے آخری سانس تک، زندگی کے آخری سانس تک، موت تک انشاءاللہ کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دیں گے۔ تو بھئی ادا کرو گے انشاءاللہ؟
اور جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے آج تک کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی بھی طرح سے بے ایمانی کر کے، زبردستی، دھوکہ دے کے، وہ اپنے دل میں عہد کرے کہ اے خدا میں پہلی فرصت میں اس کو ادا کر دوں۔ تو ارادہ کرے گا ادا کرنے کا تو خدا تیری مدد کرے گا، اور اگر تیرے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے تو خدا کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان ذکر کیا کہ اعمال کے وزن کا اعلان ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی فکر دے۔ اگر اس دن کی فکر سے، پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو آج سے اس کی تیاری شروع کرو، اور دو کام کرو تو خدا رب ذوالجلال تمہارے اعمال کے وزن کے وقت تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا اور ہمیں نجات کا راستہ دکھائے گا۔ دوسرا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عائشہ، میدان محشر میں ایک دوسرا اعلان ہوگا، اس وقت بھی ہر ایک کو اپنی فکر ہے۔ وہ دوسرا اعلان کیا ہوگا؟ کچھ دیر کے بعد اللہ اعلان کرے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ نام اعمال کو تقسیم کر دو۔ بس جیسے ہی نام اعمال کو تقسیم کرو یہ اعلان ہوگا، تو ہر ایک کو اپنی فکر۔ کیوں؟ نام اعمال کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ یاد رکھو، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپے پیسے ہوں، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس گاڑی گھوڑا گھر اور زمین جائیداد ہو، بلکہ کامیاب وہ شخص ہے جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ ہر ایک یہ چاہے گا کاش کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ نہ بیوی کی فکر ذہن میں آئے گی، نہ اولاد کی فکر ہوگی، نہ دوستوں کی، اپنی فکر ہوگی کہ نام اعمال کی فطرہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے۔ لیکن میرے دوستوں، اس دن کی فکر کسی کے کام نہیں آئے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے تو اس کی تیاری آج سے ہی کر۔ تیاری کیسے ہوگی اس کی؟ صرف ایک کام کا، صرف ایک کام۔ میں تمہیں گارنٹی دل سے کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نام اعمال تمہیں سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ وہ صرف ایک کام کیا ہے؟ وہ ایک کام یہ ہے کہ تم زندگی میں جب کسی بھی کام کو انجام دو تو یہ ذہن میں بٹھا کر کے اس یقین کے ساتھ اس کام کو کرو کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے۔ بس اتنا کرنا۔ کسی چیز کو دیکھو تو اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا پڑے گا، کچھ سنو تو اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا پڑے گا، کچھ بولو تو اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا پڑے گا، کچھ پکڑو تو اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا پڑے گا، کہیں جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ کل جب حساب کا یقین تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا تو اللہ تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حساب کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو برائی کی نفرت خدا تمہارے دلوں میں بٹھا دے گا۔ جب حساب کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا تو اللہ رب العزت میدان محشر کی ذلتوں اور ناکامیوں سے تمہیں بچا لے گا۔ آج انسان گناہ کرتا ہے، وجہ یہی ہے گناہ کرنے کی کہ اس کے ذہن و دماغ سے حساب کا خوف اور ڈر نکل چکا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے۔ جس کو سیدھے ہاتھ میں مل گیا اس کا کیا عالم ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی سے ناشتہ کرے گا۔ آج تو اس کے لیے جشن کا دن ہے، عید کا دن ہے، میدان محشر کے چکر لگائے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ پاس ہے، فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس
فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس. اور جو پاس ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، ہر ایک کو دکھاتا ہے. یہ بھی دکھائے گا، ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، پڑھو میرا نام ہے اعمال پڑھو. اور پھر کھڑے ہو کے ایک تقریر کرے گا. تقریر کا ایک جملہ رب ذوالجلال قرآن میں نقل فرماتا ہے، وہی اصل ہے اور جڑ. لوگوں سے کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے لوگوں یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھو یہ نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں اس لیے ملا کہ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں جو کام بھی کیا اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ کل مجھ کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے. یہ یقین میرے دل میں تھا، تو رب نے نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. یہ بڑے چین و سکون سے رہے گا، جنت کی نعمت خدا اس کے قدموں میں نچھاور کر. میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج مسلمان جوان اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ملٹی میڈیا موبائل ہاتھ میں ہے، اس کو نیٹ سے کنیکٹ کرو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو. پکچر دیکھتے ہو، بلو فلمیں دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، اور کیا کرتے ہو؟ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولتے، اور اندر سے کنڈی بھی لگا لیتے ہیں، اور بالکل اکیلے میں بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے، نہ گھر کا کوئی فرد دیکھ رہا ہے. لیکن تیری بھول ہے، تیرا خدا تو تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ. اللہ کہتا ہے اے لوگوں، رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے. اور سنو، جہاں تم تین آدمی بیٹھ کر چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، وہاں تم تین نہیں ہوتے، وہاں چوتھا تمہارا خدا بھی ہوتا. جہاں تم چار آدمی بیٹھ کر کانا پھوسی کرتے ہو، وہاں تم چار نہیں ہوتے، وہاں پانچواں تمہارا خدا بھی ہوتا ہے. اور سنو، تمہاری تعداد کم ہو یا زیادہ، ہر جگہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ. تو تو نے کمرے میں بیٹھ کر جو گناہ کیا اپنے جیسے انسانوں پہ تو چھپا سکتا ہے، مگر بتا اپنے رب ذوالجلال سے کیسے اسے چھپائے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، سن لے کان کھول کے کہ جب صبح کو اٹھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ریزر سے اپنی داڑھی کو، نبی کی سنت کو صاف کر کے نالی میں بہانے کا ارادہ کرنا، تو یہ سوچ لینا کہ آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ کھیل نہیں ہے. نبی کی سنت کا مذاق مسلمان اڑا رہا ہے، نبی کی سنت کی توہین مسلمان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ نبی کے دامن کو تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا. اگر نبی کے دامن کو تھامنے والا بننا چاہتا ہے تو نبی کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگا اور یہ اعلان کر کہ میں دنیا کو، دنیا والوں کو ٹھوکر مار سکتا ہوں مگر اپنے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو کام کرو یہ سوچ کے کرو کہ کل حساب دینا ہوگا. اور دیکھو یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ جس سے داڑھی کو نوچ کر کے نالیوں میں بہا رہے ہو، جس سے ظلم و ستم کرتے ہو، جس کو منمانے غلط انداز سے استعمال کرتے ہو، یہ سارے اعضاء ہمارے نہیں ہیں، ان کا مالک تو رب ذوالجلال ہے. مالک ہم نہیں ہیں، ہمیں تو یوز کرنے کو دیا گیا ہے. مالک تو وہ ہے، اس لیے کل خدا ہم سے حساب لے گا. یہ بتا آنکھوں سے تو نے کیا کیا دیکھا؟ یہ اللہ میری آنکھ تھی، میں جو چاہوں دیکھوں؟ نہیں، تیری آنکھ رہی تھی. آنکھ کا مالک تو خدا ہے. پوچھے گا تو نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، کان سے کیا کیا سنا، ہاتھ سے کیا کیا پکڑا،
کون کون سے کام کیے؟ انسان ششدر رہ جائے گا، جواب نہیں بن پڑے گا. کچھ لوگ جھوٹ بولیں گے تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم تیری زبان کچھ دیر کے لیے بند کر دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھ بولیں گے ان سے کون کون سے گناہ کیے، تیرے پیر بولیں گے ان سے کون کون سے الٹے سیدھے کام لیے، تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی، تیرے کان بولیں گے کون کون سے گانے سنے، آنکھیں بتائیں گی کون کون سی پکچریں دیکھی، تیرے جسم کا رواں رواں تیرے خلاف گواہ. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دل کے اندر یہ بٹھا لو کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا ہے. دل میں تم یہ بٹھاؤ، اللہ اس کی برکت سے تمہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ نام اعمال کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں بھی ملے گا. جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ خدا اس کی بھی منظر کشی کرتا ہے. فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کچھ لوگوں کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ دیکھے گا وہ تو فیل ہے، گناہوں سے سیاہ اور کالا ہو رہا ہے. نام اعمال فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھایا نہیں کرتا، یہ بھی دکھائے گا نہیں، لپیٹ کے رکھ دے گا. لوگ اس کے پاس ہوں گے، یہ غم کا اظہار کرے گا اور کہے گا کاش کہ یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جائے. لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، ان لوگوں کو متوجہ کر کے وہ ایک بات کہے گا، قرآن اس کے جملے کو بھی نقل کر. کیا کہے گا؟ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کہے گا اے لوگوں، آج نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے یہ کس وجہ سے الٹے ہاتھ میں ملا؟ کہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے. آج اس کی نحوس ہے، اس کی بربادی، نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں ملا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال چاہتے ہو، جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال میدان محشر میں مل گیا، سن لو آگے کی ساری راہیں اس کے لیے کھلتی چلی جائیں. وہ جہاں پہنچے گا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں، فرشتے بیریکیٹنگ سے راستہ کھول کر کے اعزاز کے ساتھ اسے آگے بڑھاتے چلے جائیں. اور نسے ہوگی، قرآن کہتا ہے اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب پل صراط پر پہنچ کر کے مومن اپنا پیر پل صراط کے قریب رکھے گا تو فوراً اس کے ایمان کا نور اس کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اور وہ اندھیرا نور ایمانی کی بنیاد پر چھٹتا چلا جائے گا اور آدمی اپنے ایمان کے نور کو یہ عطا نہیں ہوگا. منافق کا حال قرآن میں اسی صورت میں آگے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایمان والے پل صراط پر سے اپنے ایمان کی روشنی میں گزرنے لگیں گے تو پیچھے سے منافق ان کو آواز دیں گے. منافق کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوگا، وہ پیچھے سے چلائے گا، کہے گا ارے مسلمان بھائی رک، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا، اب تیری روشنی سے مدد حاصل کر کے میں بھی اس پر سے گزر جا. اللہ ان دونوں کی گفتگو کو ذکر کرتا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. منافق مرد اور عورتیں چلائیں گی اور کہیں گے اے مسلمانوں رکو، انتظار کرو، ہم آ رہے ہیں، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں، تمہارے ساتھ ہم بھی گزر جائیں. مسلمان کہیں گے ہمارے ساتھ لگنے کی کوشش مت کرو، ہمارے ساتھ مت چپکو،
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، میدان محشر میں جا کے تلاش کرو روشنی ہمارے ساتھ، اور آگے بھی اندھیرا۔ اب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ رب العزت ان کی چیخ و پکار کو سنے گا تو کیا کرے گا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ اللہ کہتا ہے جب وہ پھر شور مچائیں گے، ہمیں ساتھ لے چلو، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے تھے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ارے چین و سکون اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اور دیوار کے بیرونی باہر کے حصے میں عذاب ہوگا، آفت ہوگی، خدا کی پکڑ ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس دن جس کے ساتھ ایمان ہوگا، خدا اس کو عافیت سے پل صراط سے گزرنے کا موقع ملے گا، وہ موقع عطا فرمائے گا، اور جو اپنے ایمان کو ضائع کر کے جائے گا وہ منافق ہے، خدا کے ہاں میدان محشر سے گزرتے ہوئے اس کی کوئی نصرت اور مدد نہیں کی۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم مومن ہو کے جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن دیکھو ایک بات سن لو، آج تم نے وعدہ کیا تھا جو سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ تم اگر مومن ہو کے دنیا پہ جانا چاہتے ہو، اپنا ایمان لے کے دنیا پہ جانا چاہتے ہو، تو 4 گناہوں سے بچو، ورنہ یاد رکھو ایمان ختم ہو جائے گا اور منافقین کی فہرست میں تمہارا نام شامل ہو جائے گا۔ اور آج وہ 4 گناہ امت میں پھیل رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پکا منافق کون ہے؟ جس کے اندر 4 عادتیں۔ کیا ہیں وہ 4 عادتیں؟ فرماتے ہیں اذا وعد اخلف، واذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس کے اندر 4 عادتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اس کا باپ بھی مسلمان، اس کی ماں بھی مسلمان، اس کا خاندان بھی مسلمان، خاندان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہوا، لیکن اگر یہ 4 عادتیں ہیں تو ہو سکتا ہے میدان محشر میں اس کا شمار منافقین کی فہرست میں ہو، اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ 4 بری عادتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نماز کا گناہ ہمارے درمیان عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب یہ برائی عام ہوگی تو مسلمان نہیں رہے گا، منافق ہو جائے گا۔ آج سے طے کرو کہ ہم جب بھی کسی سے وعدہ کریں گے انشاءاللہ ہر قیمت پر اس کو پورا کریں گے۔ جس نے وعدے کو پورا کیا اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، اور جو ایمان کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا پل صراط پر سے گزرنا اس کے لیے آسان ہے۔ دوسرا گناہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ فرماتے ہیں منافق کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ بتاؤ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑے سے نفع کے لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ میرا جھوٹ مجھے نقصان سے بچا نہیں سکتا، میرا جھوٹ مجھے فائدہ دلا نہیں سکتا۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو ہمیشہ سچ بولیں۔ تو بھائی عمل کرو گے اس پر؟ جھوٹ کی نفرت دل میں بٹھاؤ کہ جھوٹ بولو گے تو کل پل صراط پر سے گزرتے ہوئے ایمان کا نور تمہارے کام نہیں آ سکے گا، تو پھر کسی اور سے نور مانگو گے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے جس سے مانگو گے چاہے وہ تمہارا باپ ہی کو نہ ہو، کوئی تمہاری اس وقت مدد نہیں کرے۔ چوتھا گناہ جو منافقین میں کا ہے اور مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ منافق وہ ہے کہ جب اس کے پاس کسی کی امانت ہو تو امانت ادا کرنے کے بجائے اس میں خیانت کرے۔ اور آج مسلمان خیانت کر رہا ہے۔ مسلمان کی نشانی یہ تھی کہ اگر کسی کی امانت اس کے پاس ہے تو جس کاغذ میں وہ لپٹی ہوئی تھی 10 سال کے بعد واپس کرتا تو اسی کاغذ میں لپٹی ہوئی ملا تھا۔ کیا آج اس پر عمل ہو رہا ہے؟ میرے دوستو خوف خدا نکل چکا ہے۔
یہ منافق کیا جس نے امانت میں خیانت کی، میدان محشر میں اس کے ایمان کا نور اس کے سینے سے نکل گیا اور پرسرات پر سے گزرتے ہوئے اس کو خدا کی مدد سے محروم قرار دے دیا جائے۔ آج وعدہ کرو، طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ کبھی کسی کی امانت میں، کسی کے حق میں کوتاہی نہیں کرے۔ آخری چیز فرمایا کہ منافق کی ایک اور علامت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ منافق کی عادت یہ ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، دیکھو جھگڑا تو ہو سکتا ہے، گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، محلوں، اور آج کل تو مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ جیسے کسی سے جھگڑا ہو فوراً ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو ماں بہن کی گالیاں دے، جھگڑا ہونے پر فوراً گالم گلوچ پر اتر آئے، سمجھ لو وہ منافق ہے۔ خدا میدان محشر میں ایمان کے نور سے اس کو محروم کرے۔ بتاؤ آج یہ گناہ مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں، تو امت قرآن پر عمل کرے تو کیسے کرے؟ میرے دوستو، میں نے جتنی باتیں کہیں سب قرآن کے حوالے سے کہیں، بتاؤ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے نفع ہے کہ